الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على محمد المصطفى أحمد المجتبى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين فبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محترم و معزز بزرگان عزیزان ارجمندان توحید فرزندان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، نماز جمعۃ المبارک کے خطبہ ثانیہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ سب احباب کو تقوی خداوندی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ بارگاہ احدیت و صمدیت میں دعا گو ہوں، خلاق دو عالم لم یزل ولا یزال، ہم سب کو کما حقہ مولی متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا کے نقش قدم سیرت طیبہ پہ چل کر حقیقی موالی مواحد مومن متقی شیعہ عزادار بننے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ مقدس فیوز و برکات کا مہینہ، اور وہ مہینہ جس مہینے میں انسان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، یہاں تک کہ سویا ہوا ہے تو سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اتنا لطف الہی، اتنا کرم خداوندی شاید زندگی کے کسی اور لمحے میں انسان کو میسر آئے یا نہ آئے۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ان فیوز و برکات سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، رحمتوں کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، اور مومنین کی یہ بہار کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ تلاوت فرمایا کل شیء ربیع، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، انسان کی اپنی بھی جوانی ایک بہار ہے، ہر چیز کی، موسم کی بھی بہار ہے، ہر چیز کی بہار ہے۔ فرمایا قرآن کی بہار شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی بہار ہے۔ قرآن کے ساتھ تمسک، قرآن کے ساتھ مرتبط ہونا، قرآن کے ساتھ لو لگانا، قرآن کو سینے میں لے آنا، روحانیات کی منزل پہ معراج کرنا، اسی ماہ مقدس میں انسان کے مقدر میں آتا ہے۔ میں بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں قبلہ و کعبہ سید شرافت حسین ہمدانی صاحب، خالق ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خالق ان کے رزق کے حلال و طیب میں مزید اضافہ فرمائے۔ انہوں نے 20 قرآن مجید لے کر نصف قیمت پہ دینے کا ارادہ فرمایا ہے، اور 1000 روپیہ ترجمہ و تفسیر والا قرآن مجید جس کی قیمت 1000 روپے ہے، وہ 1000 کا خرید کر 500 کا مومنین کو دیں گے جن کے گھر میں ترجمہ والا قرآن موجود نہیں ہے اور وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ قبلہ صاحب کے پاس
نماز عصر اور زیارت کے بعد نام لکھوائیں، اور قرآن پاک آپ نصف قیمت پہ حاصل کر کے قرآن کے ساتھ لو لگائیں، ترجمہ و تفسیر سے استفادہ فرمائیں۔ خالق قبلہ صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں۔ ایک مرتبہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ امام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الارشاد فرماتے ہیں، اے ہمارے محبین، اے ہمارے چاہنے والے، رمضان کو فقط رمضان نہ کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان گیا۔ رمضان اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان۔ کیا کہا کرو؟ ماہ رمضان، اللہ کا مہینہ، یعنی رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ۔ اور اگر انسان جو ہے وہ رمضان مبارک سے اتنا دور ہو تو وہ واویلیاں بکتا ہے اور کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ 14 رمضان کو یکم رمضان ہوگی۔ اس کو اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا کہ 14 مئی کو پہلا روزہ ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 14 رمضان کو پہلا روزہ ہوگا۔ کیوں؟ انس نہیں ہے ماہ مقدس کے ساتھ، اللہ کے مہینے سے محبت نہیں ہے، وہ مودت نہیں ہے، وہ الفت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو مومنین کے لیے ارشاد ہوتا ہے، سلام ہو ان مومنین کے قلوب پر جو رمضان المبارک شہر اللہ کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، استقبال کرنے کے لیے مسترب ہوتے ہیں۔ انتظار، ہم تو ہیں ہی منتظر، اپنے آقا اور مولا کا بھی انتظار کر رہے ہیں، ہر ماہ مقدس کی آمد کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور فرمایا یکم ماہ رمضان کی جو شب اول ہے، باغسل ہو کر اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت وعدہ کرتا ہے تیرا رزق جانے اور میں اللہ جانوں، غیب سے تجھے رزق عطا کروں گا۔ وہ اللہ جو رازق ہے، جو رزق عطا کرتا ہے، جو ایسے کیڑے کو جو سمندروں کی تہوں میں ایک جزیرہ ہو، جزیرے کے اندر ایک پتھر ہو، پتھر کے اندر سوراخ ہو، اس سوراخ میں ایک رینگنے والا چھوٹا سا کیڑا ہو، اللہ وہ عظیم قادر مطلق ہے جو اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور اس مقام پہ اسے رزق بھی پہنچاتا ہے۔ وہ رازق اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں تیرے رزق کا ضامن ہوں، تیرا رزق جانے اور میں اللہ جانوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ماہ مقدس کا، اللہ کے مہینے کا تڑپتے ہوئے استقبال کیا ہے، مسترب دل کے ساتھ اور ایک جذبہ و جنون کے ساتھ اس کا استقبال کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ تلاوت کیا ہے، اور ان ہستیوں پہ درود و سلام بھیجا ہے اول و آخر 5 مرتبہ جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ وہ سورہ مبارکہ جو سورہ مبارکہ قرآن کے نزول کو بتلا رہا ہے، وہ سورہ جو اس شب ہے قدر کی عظمت کو جو ہزار مہینوں سے افضل و برتر اعلی و عرفہ ہیں ان کی وہ گواہی دے رہا ہے۔ فرمایا اس قرآنی سورہ کی تو تلاوت کرے گا، میں غیب سے تجھے رزق عطا کروں گا۔ اور اس پہ ایک بین دلیل ہے کہ جب ماہ مقدس شروع ہوتا ہے ہمیں ایسے انواع و اقسام کے کھانے میسر آتے ہیں، ایسی نعمات خداوندی ہمیں میسر آتی ہیں جو شاید 11 مہینے ہمیں میسر نہ آتی، اتنی وافر مقدار میں۔ وہ اللہ میزبان ہے، اس کا دسترخوان وسیع ہے، وہ دسترخوان بچھاتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ تو ہیلا کر، وسیلہ میں تجھے عطا کروں گا، پھر دیکھنا تیرے دسترخوان میں کتنی وسعت آتی ہے، کتنی برکت آتی ہے۔ اگر کسی کا روزہ افطار نہیں کرا سکتے، فرمایا اپنا روزہ افطار کر رہا ہے، اپنے مرحومین کو یاد کر لے، فاتحہ خوانی کر لے، پانی تو نوش کرے گا، کھجور تو تناول کرے گا، تو آم تو کھائے گا، ثواب تیرے مرحومین کو پہنچے گا۔
اور فقط ان کے اجر میں اور ان کی بخشش کا وہ ذریعہ اور وسیلہ نہیں بنے گا، بلکہ ایک ایک لقمے پہ تجھے بھی اجر عظیم، اجر جزیل عطا کیا جائے گا۔ وہ کتنا کریم رب ہے، وہ کتنا لطیف پروردگار ہے، جس کا دیا ہوا رزق خود اہتمام کر کے تناول کیا جا رہا ہو اور وہ کھانا عبادت بن جائے، وہ صدقہ جاریہ بن جائے، وہ مرحومین کے بخشش کا وسیلہ بن جائے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار پائے۔ وہ کتنا کریم رب ہے، اس کے لطف بے پایاں، ان کے ان گنت الطاف الہیہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمات کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، تم ان کا احصار نہیں کر سکتے، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اس ماہ مقدس میں اللہ کا قرب، روحانیت کی معراج کس کے ذریعے ہوگی؟ تلاوت قرآن سے ہوگی، تفقہ فی الدین سے ہوگی، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے ہوگی، قرآن کو سمجھنے سے ہوگی، علماء کے قریب بیٹھنے سے ہوگی، علماء کی محافل میں آنے سے ہوگی۔ پھر دیکھیے اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات کس انداز میں آپ پر نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس ماہ مقدس کو اگر آپ نے مزین اور مرصع کرنا ہے اپنے درجات کی بلندی کے ساتھ، تو پھر قرآن کی تلاوت کے ساتھ، روزے کے اخلاص کے ساتھ، افطار کے اخلاص کے ساتھ، سحری کے اخلاص کے ساتھ مربوط ہو جائیے اپنے ہادی برحق امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یوسف زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ جب آپ کا اس رہبر حق کے ساتھ ارتباط ہوگا تو اس امام کے صدقے میں جو آپ کے لیے راہیں استوار ہوں گی اور آپ کو صراط مستقیم ملے گا، اس کا لطف کچھ اور انداز کا ہوگا۔ اپنی صبح، اپنی شام، اپنی سحری، اپنی افطاری نام کیجئے اپنے آقا اور مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور امام کیا چاہتے ہیں؟ امام کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ امام منتظر بھی ہیں، امام منتظر بھی ہیں۔ امام چاہتے ہیں کہ میرا انتظار ایسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں۔ میری غیبت کبریٰ میں ہمارے محبین جو بے سہارا ہیں، جو مستضعف ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کی خبرگیری کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کی مشکلات میں ان کا سہارا بنو۔ فرمایا یہ آپ حقیقی انتظار کر رہے ہیں، چونکہ میں وہ مہدی موعود ہوں، جب اللہ مجھے پردہ غیبت سے لے کر آئے گا اس دنیا میں تو میری برکت سے زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، آسمان اپنے خزانوں کو زمین پہ بھیج دے گا، اور اللہ کی اس حجت کے فیوز و برکات کی حد اقل جو عظمت اور رفعت و بلندی ہے وہ یہ ہے کہ واجبات شرعیہ دینے والا ہر مومن ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج لینے والے ہیں، دینے والا بہت کم ہے، اور امام کے برکت سے دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو اس زمانے میں امام کے انتظار میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، امام سے مربوط ہوتا ہے، امام کی خوشنودی کے لیے راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، فرمایا عام دنوں میں ایک کے بدلے میں اگر 10 ہیں، ایک کے بدلے میں 70 ہیں، ایک کے بدلے میں 700 ہیں، فرمایا اس ماہ مقدس میں ایک رتی برابر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا امام زمانہ کے صدقے میں 7,000 تجھے بدلہ ملے گا، 70,000 تجھے بدلہ ملے گا، 7 لاکھ تجھے بدلہ ملے گا، بلکہ روایات کے الفاظ ہیں اتنا تمہیں اس کا اجر ملے گا جسے تو گن نہیں سکے گا، تو شمار نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دے کر جانا، یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا اس میں انعام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسب حلال کر کے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے
دنیا وما فیہا کی نعمت سے افضل و اعلیٰ ہے، دنیا وما فیہا کی نعمات سے افضل و اعلیٰ ہے اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں خرچ کرنا، امام زمانہ کے نام پہ خرچ کرنا، امام کا توسل اختیار کرنا، امام کی سلامتی کے لیے خرچ کرنا۔ فرمایا اپنے ہاتھ سے۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، چند جوان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہاتھ میں ایک جلی سڑی کھجور کا دانہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے بابا ایک پورا کمرہ بھرا ہوا کھجوروں کا وراثت میں چھوڑ کر جا رہے تھے، اور آخری وصیت یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ پورا بھرا ہوا کھجوروں کا کمرہ راہ خدا میں خرچ کر دینا۔ ہم نے اس وصیت پہ عمل کیا، ہم نے ساری کھجوریں مستحقین میں تقسیم کر دی ہیں۔ جب تقسیم ہو گئیں، اب ہم اس کمرے کی صفائی کر رہے تھے، تو صفائی کرتے وقت یہ جلا سڑا ہوا کھجور کا دانہ مل گیا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی اپنے بابا کے نام پہ تصدق کر دو، تقسیم کر دو، کسی مستحق تک پہنچا دو۔ پھر ایک آہ بھری آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ نوجوان متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کاش کہ وہ اپنی زندگی میں فقط یہ دانہ اپنے ہاتھ سے دے کر جاتا، وہ بھرے ہوئے کمرے سے زیادہ اعلیٰ تھا۔ اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے ایک دانہ جلا سڑا ہوا بھی راہ خدا میں دے کر جاتا، وہ اس بھرے ہوئے کمرے سے زیادہ افضل ہو۔ اپنے ہاتھ کا دیا کام آئے گا، اپنے ہاتھ سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہی کام آئے گا۔ مرنے کے بعد اللہ جانے اولاد کیا کرے گی، ورثہ کیا کریں گے، کیا کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خوش قسمت ہیں وہ افراد جو صدقہ جاریہ کے طور پر اولاد نیک اور صالح چھوڑ کر جاتے ہیں، یا علمی کام کر کے جاتے ہیں، یا رفع عامہ کے کام کر جاتے ہیں۔ وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن جو کچھ وہ صدقہ جاریہ جاری کر کے اپنی زندگی میں جائیں گے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ قبر میں وہ نور بن کر، نور مجسم بن کر مومن کے سامنے آئے گا۔ پروردگارا اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے استفادہ کی توفیق عطا فرما، قرآن سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ساتھ مرتبط ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں تو علیم بذات الصدور ہے، تمام کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، بالاخص عالم انسانیت کو وبائی مرض سے نجات عطا فرما۔ آقا مولا امام زمان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔